अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी और मैं हूँ सैयद असद हुसैन। गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश की। आज की मेरी वीडियो का मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी कैसे चली, नस्ल कैसे बढ़ी, उनकी औलाद की शादियाँ कैसे हुईं, ये मेरा आज का मौजू है। आज के मौजू में मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करूँगा, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स और क्या उनकी थ्योरीज़ हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। तो आज की वीडियो की इब्तिदा करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियोज़ को मुकम्मल देखिएगा। इस्लाम में नस्ल इंसानी की इब्तिदा हमारे यहाँ थ्योरी क्या पाई जाती है? कुरान व हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में बसाया। शैतान के वसवसे के बाद दोनों ज़मीन पर उतार दिए गए। ज़मीन पर आकर उनकी औलाद पैदा हुई। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। एक जुड़वां लड़के की शादी दूसरी जुड़वां बहन से की जाती थी, यानी काबिल की बहन की शादी हाबील की बहन से की गई और हाबील की बहन की शादी काबिल से की गई। ये है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स, जबकि अहले तशय्यो स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। अहले तशय्यो स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक कुछ दो नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे पहले जो कौमें मौजूद थी उनकी बची हुई ख़वातीन के साथ इनके बेटों की शादियां हुई और औलाद आगे बढ़ी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जन्नत से अल्लाह पाक ने कुछ हूरें भेजी, जिन हूरों के साथ उनकी शादियां हुई और नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। ये एक खुद से एक दकीक और एक डिटेल्ड मौजू है जिस पर इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर बहस करूँगा। हमारे यहाँ एक और नज़रिया जो यहूदी स्कूल ऑफ थॉट्स है, यहूदियों के नज़दीक उनकी किताब जेनेसिस में बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ उनके बेटे काइन और एबल और उनके बाद सीत, तीन बेटों से इनकी औलाद और नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। यहूदियों की किताब तालमूद में हज़रत आदम व हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे और बच्चियां बताई गई हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ 33 बेटे और 23 बेटियां पैदा की गईं। ये तालमूद के अंदर यहूदियों की किताब के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर ईसाइयों की किताब बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में हज़रत आदम व हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी यहूदियों जैसी रवायात से मिलती जुलती है। ईसाइयत में ओरिजिनल साइन का तसव्वुर बहुत अहम है। हज़रत आदम व हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का गुनाह नस्ल इंसानी को विरसे में मिला। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अकीदा मौजूद है और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सेकंड एडम या न्यू एडम कहा गया, जो इंसानियत को उस गुनाह से बचाने के लिए आए, उस गुनाह के असरात से निकालने के लिए आए कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सरजद हुआ था। ये क्रिश्चियनिटी का अकीदा है। हिंदू मत के अंदर नज़रिया मौजूद है कि ब्रह्मा को खालिक देवता माना जाता है। उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से 4 मुख्तलिफ किस्म के इंसान बनाए, जिन्हें 4 मुख्तलिफ किस्म की ज़ातों के अंदर तकसीम कर दिया, जिनमें ब्राह्मण, कुश्तरी, वैश्य और शूद्र हैं। मनु को
ہندو روایات میں پہلا انسان تصور کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ منو ہی سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ گو کہ ان کی نسل کیسے بڑھی، ان کی شادی کہاں ہوئی، اس حوالے سے ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اور تاریخ خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے چائنیز مذاہب کے اندر، چائنیز کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ نووا ایک دیوی تھی جس نے مٹی سے انسان کو بنایا۔ اس نے مٹی کو اپنے ہاتھ سے گوندھ کر انسان بنائے اور لاٹھی سے مار کر عام انسان تخلیق کیے۔ ان کے ہاں جو پہلا انسان اس دنیا کے اندر موجود تھا وہ نووا تھا۔ نووا سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ کیسے بڑھی، تاریخ خاموش ہے۔ اسی طریقے سے پرومیتھیس، یونانیوں کے ہاں جو ایک طبقہ ہے جسے پرومیتھیس کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ ایک ٹائٹن تھا جس نے مٹی سے انسان بنائے اور دیوتاؤں کی مخالفت کر کے انسان کو آگ یعنی عقل و علم دیا۔ زیوس نے سزا کے طور پر پرومیتھیس کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اور اس کے بعد ان کے ہاں عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے انسان کو 5 ڈفرنٹ کیٹیگریز کے اندر تخلیق کیا، جیسے گولڈن ایج، سلور ایج، برونز ایج، ہیروئک ایج اور آئرن ایج۔ اسی طریقے سے یوروبا قبائلز کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اوباٹالا نے انسانوں کو مٹی سے بنایا اور اولوڈومار نے ان کی میں زندگی بھونکی۔ ان کے ہاں نزدیک یہ ہے کہ بنی داغون پہلا انسان تھا جو زمین کے اندر موجود تھا، لیکن اس سے نسل انسانی کیسے آگے بڑھی، اس حوالے سے بھی تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ زوریسٹین کے ہاں، زوریسٹین عقائد میں انسان کی تخلیق جو ہے وہ آہور مزدا نے کی۔ ان کے ہاں، زوریسٹین کے ہاں جو پہلا انسان تھا وہ گایوماٹ، اس کا نام وہ گایوماٹ بیان کرتے ہیں، جسے فارسی میں کیومرس کہتے ہیں۔ ایک نورانی وجود، جب انگرے مینیو جسے کہتے ہیں برائی کی طاقت، انگرے مینیو نے اسے مارا تو اس کے جسم سے انسانوں اور تمام مخلوق کی نسل چلی۔ یہ نظریہ اسلام کے ہاں جو نظریہ پایا، اور اسلام، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جو نظریہ پایا جاتا ہے حضرت حابیل و قابیل کا، یہ نظریہ اس سے بہت قریب تر ہے۔ زوریسٹین کے ہاں گایوماٹ کے بیچ سے ایک درخت لگا جس سے ایک مرد جس کا نام مشیا اور ایک عورت جس کا نام مشیانہ بیان کیا جاتا ہے، یہی دونوں اصل انسان کہلائے اور ان سے پوری انسانیت آگے نکلی۔ اسی طریقے سے جاپان کے ہاں شنٹو مذاہب کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے کہ دیوتا ازنگی اور دیوی ازنامی نے جاپان کے جزائر اور پھر باقی مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان کے بچوں میں سے کچھ دیوی دیوتا تھے اور کچھ انسانوں کی شکل میں زمین پر آئے۔ جاپانی شہنشاہوں کی نسل انہی دیوتاؤں سے مانی جاتی ہے اور انہی سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ سابعین کے مطابق سابعین ایک قدیم مذہب ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے۔ ان کے ہاں انسان روشنی کے دیوتا جسے ہائے ریبی کہتے ہیں کے ذریعے پیدا ہوا۔ پہلا انسان ان کے ہاں ایڈم کیڈامائی، جسے قدیم آدم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈم کیڈامائی ان کے ہاں پہلا انسان تھا جس سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ بدھزم کے ہاں جو بدھ مت ہے، بدھ مت میں خالص تخلیق انسان کا نظریہ مرکزی عقیدت نہیں رکھتا، لیکن کچھ اقوام میں موجودہ بدھ مت کہانیوں میں ابتدائی انسانوں کا ذکر نظر آتا ہے۔ انسان جسے کرما اور پنرجنم کے قانون سے پیدا شدہ بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیوں میں مہا انسا جیسے مہا پرشا کی نسل کو انسانوں کا آغاز مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو جیسے اسکینڈین نیووا اقوام جو ہیں، ان کے ہاں دیومالی نظام پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں پہلا انسان آسک
ASK اور پہلی عورت امبالا تھی. انہیں دیوتاؤں نے تخلیق کیا اور انہی سے ان کو زمین پر بھیجا اور انہی سے نسل انسانی آگے بڑھی. اسی طریقے سے میسوپوٹیمیا سویلائزیشن اور بیبولائن سویلائزیشن کے ہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک سومری تہذیب کا نظریہ تھا کہ دیوتا اینکی اور دیوی ننہرسگا نے انسانوں کو مٹی اور دیوی کا خون ملا کر بنایا. ان کا مقصد تھا کہ انسان دیوتاؤں کے لیے کام کرے. انسانوں کی نسل مختلف عہد ایجز میں آگے بڑھی اور انہی سے نسل انسانی آگے بڑھی. اینشینٹ ایجپشن سویلائزیشن کے اندر مصریوں کے ہاں ان کے ہاں ایک نظریہ ہے کہ کہون نوم کو انسانوں کا موجد کہا جاتا ہے، اور جو پہلا انسان دنیا کے اندر ایجپشن سویلائزیشن کے اندر ہے اس کا نام وہ بیان کرتے ہیں ایٹم، ATUM، ایٹم. ایٹم ان کے ہاں نزدیک کہ فرعونوں کو خدا کے بیٹے کہا جاتا ہے، اور فرعون جو ہیں وہ اسی ایٹم کی نسل میں سے ہیں اور انہی سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایزٹیک یا مایا سویلائزیشن کے ہاں سب سے پہلے انسانوں کو مٹی سے، پھر لکڑی سے اور آخر میں مکئی سے تخلیق کیا گیا. ایزٹک عقیدے کے نزدیک دیوی کوٹالیکو اور دیگر خداؤں نے انسانوں کو مختلف سورجوں کے ادوار میں پیدا کیا اور انہی سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. سائنسی نظریے کے مطابق اگرچہ مذہبی نظریات تخلیق پر زور دیتے ہیں، سائنسی نقطہ نظر کچھ یوں ہے. انسان براہ راست کسی ایک جوڑے سے پیدا نہیں ہوا. انسان ہومو سپینس کی نسل سے اور لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزرے. انسان کا آغاز افریقہ میں ہوا اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئے. مذہب اور سائنس کے اس نظریے میں بہت فرق ہے. مذہب انسان کو ایک مخصوص اور مقدس جوہر سے جڑا ہوا دکھاتا ہے، جبکہ سائنس اسے فطرت کا ایک ارتقائی نتیجہ مانتی ہے.